ڈیو پوائنٹ پر پہلے تفصیل سے ویڈیو پیش کر چکا ہوں۔ مختصراً بتاتا چلوں کہ ڈیو پوائنٹ وہ درجہ حرارت ہے جس پر ہوا میں موجود بخارات پانی کی شکل میں بدلنے لگتے ہیں، یعنی اگر ہوا ٹھنڈی ہو جائے اور اس کا درجہ حرارت ڈیو پوائنٹ تک پہنچ جائے تو پانی کی بوندیں یا شبنم بن سکتی ہیں۔ ان دنوں میں ڈیو پوائنٹ اور حقیقی درجہ حرارت میں فرق زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ابھی شدید دھند نہیں بن رہی۔ یاد رکھیں، جب حقیقی درجہ حرارت اور ڈیو پوائنٹ میں فرق 2 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے کم ہو جائے تو دھند بننے کا امکان بن جاتا ہے۔ آج کل یہ صورتحال دیہاتی علاقوں میں بن رہی ہے، جس کی وجہ سے کھلے علاقوں میں گراؤنڈ لیول دھند بننے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ فی الحال لمبے دورانیے کی دھند بننے کا کوئی امکان نہیں۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز بھی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ ملک کے بیشتر مقامات پر کل بھی درجہ حرارت معمول کے مطابق یا قدرے کم ریکارڈ ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات سب سے کم درجہ حرارت سکردو اور لیہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر مطلع صاف دکھائی دے رہا ہے، تاہم بلوچستان میں ہلکے بادل وہ افغانستان کے راستے داخل ہوئے ہیں، جو کہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ بادل ملک کے مختلف علاقوں میں ہلکی پتلی پرت کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے۔ باقی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر مطلع صاف ہے، تاہم یہاں پر لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور آس پاس کے علاقوں میں سموگ کی شدت بڑھی ہوئی ہے۔ موسمی سسٹموں پر نظر ڈالی جائے تو وطن عزیز کے آس پاس کوئی خاطر خاص سسٹم موجود نہیں ہے۔ ایک مغربی سلسلہ یہاں پر ایران کے علاقوں پر موجود ہے، کیونکہ اس وقت اسے کوئی خاص سپورٹ نہیں ہے، نہ تو یہ سیریا، جورڈن، فلسطین، عراق، سعودی عربیہ، ایران کے مغربی علاقوں میں تو بارشوں کا سبب بنا، لیکن جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہا ہے اس کی شدت وہ کم ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک تو ہوا کا دباؤ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ بادل جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو شدت کھو رہے ہیں۔ دوسرا یہاں پر نمی بھی وافر مقدار میں نہیں ہے۔ اینٹی سائیکلون اور ہائی پریشر کا اثر بھی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر وہ بادل شدت اختیار نہیں کر پا رہے۔ جیسے جیسے یہ آگے بڑھیں گے تو ان کی شدت مزید کم ہوتی جائے گی۔ پاکستان کے آس پاس کوئی بڑا سسٹم نہیں، البتہ ایک اینٹی سائیکلون جیسی صورتحال یہاں پر بنی ہوئی ہے، جبکہ ایک سرکولیشن اس وقت یہاں پر وہ خلیج بنگال میں موجود ہے، جس سے بھارت کے جنوب مشرقی علاقوں میں بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں کے دوران سعودی عربیہ کے مختلف علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید آنے والے دنوں کے دوران یہاں پر کوئی اور تگڑا مغربی سلسلہ اثر انداز ہو، اس کے امکانات فی الحال دکھائی نہیں دے رہے۔ کوئی اور بڑا سسٹم پاکستان کے آس پاس نہیں ہے، تو ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خشک کے پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہلکے پتلی پرت کے جو بادل ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یہاں پر شمالی علاقوں میں کچھ گہرے بادل بھی بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر ان میں شدت رہی تو کہیں کہیں رم جم بوندا باندی کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن کسی خاطر خواہ بارش کی توقع نہیں کی جا رہی۔ اگر ہواؤں کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو آج پنجاب کے مشرقی علاقوں میں کچھ حد تک ہلکی شدت کی ہوائیں وہ چلتی رہیں گی۔ باقی بلوچستان کے بھی کچھ علاقوں میں نارمل سے ہلکی شدت کی ہوائیں چل سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر عمان، یمن اور سعودی عربیہ کے جو وسطی علاقے جاتے ہیں، یہاں تک ان علاقوں میں کچھ تیز ہوائیں چلنے کے امکانات موجود ہوں گے، جو کہ گرد آلود بھی رہیں گی۔ لیکن سعودی عربیہ کے باقی زیادہ تر علاقوں میں ہوائیں نارمل سے ہلکی یا معتدل شدت کی رہ سکتی ہیں۔ بھارت کے بھی زیادہ تر علاقوں میں کوئی تیز ہوائیں چلنے کا امکان نہیں ہے۔ اگر ہم مغربی سلسلوں کے روٹ کو دیکھیں تو ابھی فی الحال جو مغربی سلسلہ سعودی عربیہ کو متاثر کر رہا تھا، یہ کچھ حد تک نیچے سرکا اور اس کا جو ٹرف تھا وہ یہاں سے گزر کر آگے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ ایران کے مغربی علاقوں میں تو بارش ہوئی ہے، لیکن باقی تہران کے علاقے شامل ہیں، باقی ایران کے جو مشرقی اور وسطی علاقے شامل ہیں، یہاں پر ابھی بھی خشک سالی کا جو سما ہے وہ بنا ہوا ہے، اور آنے والے 15 دنوں کے دوران یہاں پر یہ کوئی تگڑا سلسلہ اثر انداز ہو اس کی توقع نہیں کی جا رہی۔ ایک مغربی سلسلہ اس وقت یہاں پر اٹلی اور آس پاس کے علاقوں پر ضرور موجود ہے۔ یہ مغربی سلسلہ آگے حرکت کرے گا، لیکن اس کی جیسے سسٹم نیچے سرکا ہے، سعودی عربیہ کو متاثر کیا ہے، اس طرح سسٹم
سسٹم کے نیچے سے رکھنے کے اب امکانات نہیں ہیں. جو سعودی عربیہ کے جو مشرقی علاقہ جات ہیں، اس کے علاوہ ہم بات کریں یہاں پر یمن کے علاقوں کی، عمان کے علاقے شامل ہیں، متحدہ عرب امارات، ایران کے یہ علاقے شامل ہیں، بلوچستان کے یہ علاقے شامل ہیں. ان علاقوں میں فی الحال آنے والے دنوں کے دوران کوئی خاطر خواہ بارش متوقع نہیں ہے، اور یہ افریقہ کے علاقے ہائی پریشر کے اثر میں ہیں، تو یہاں پر بھی زیادہ تر جو موسم ہے وہ خشک ہی رہے گا. اگر مغربی سلسلوں کی جو شدت ہے اس کو دیکھیں تو دسمبر کے دوسرے ہاف میں جا کر 1 سے 2 اچھی شدت کے مغربی سلسلے اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایم جے ویو تقریباً 10 دسمبر کے بعد اس کے جو ایکٹیو ہونے کے امکانات موجود ہیں. اگر یہ فیز 8-1 کی طرف بڑھتی ہے اور دائرے کے باہر رہتی ہے تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کچھ اچھا آؤٹ پٹ دیکھنے کو ملے. اگر ہم بات کریں یہاں پر دھند کی، تو دھند کی صورتحال ابھی فی الحال تو نہیں بن رہی. آپ کو شروع میں آگاہ کیا ہے کہ گراؤنڈ لیول دھند جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. اب جو درجہ حرارت ہیں یہاں پر ناروال، لاہور، گجرانوالہ، قصور، یہاں پر جو درجہ حرارت ہیں، جو حقیقی درجہ حرارت ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہے، جبکہ جو ڈیو پوائنٹ ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ تقریباً جو 8 سے 9 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے. مطلب یہاں پر جو ڈیو پوائنٹ اور درجہ حرارت کے درمیان میں فرق ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے یہ درجہ حرارت مزید 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آئیں گے تو یہاں پر جو شمال مشرقی پنجاب کے علاقے ہوں گے، یہاں پر جو ہے وہ دھند بننے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. مگر ابھی جو وسطی و جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ شدید دھند بنے اس کے امکانات نہیں ہیں. یہاں پر بھی کوئی لمبے دورانیے کی دھند تو نہیں بنے گی، لیکن 9-10 بجے تک جو دھوپ کی حدت ہے وہ یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران کم ہو سکتی ہے. لیکن یہاں جو ابھی فی الحال جو جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پر جو درجہ حرارت ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور جو ڈیو پوائنٹ ہے وہ 3-4 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے. تو جس کی وجہ سے یہاں پر جو فرق ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو یہاں پر ابھی لمبے دورانیے کی دھند بنے یا پھر شہروں میں دھند بننے اس کا امکان نہیں. کھلے علاقوں میں دیہی علاقے جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ دھند بننے کا سلسلہ جاری رہے گا. باقی بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ڈیو پوائنٹ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہے، ڈیو پوائنٹ اور درجہ حرارت میں فرق ہے. تو یہاں پر کوہرا پڑنے کا سلسلہ، مطلب پانی جمنے کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے. لیکن ابھی فی الحال یہاں پر جو ہے ویسے پہاڑوں پر جو ہے وہ دھند نہیں بنتی. دھند بننے کے لیے مختلف جو ہے دھند کی قسمیں ہیں. اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلی ویڈیو پیش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس چینل پر نہ کی جائے، ایک نیا چینل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ ویڈیو جو ہوں گے، وہ جو معلوماتی ویڈیو ہوں گے وہ آپ کے لیے اس چینل پر جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی، جس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اور آپ کی محبت کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ سموگ کی صورتحال کو دیکھیں تو آج پاکستان میں جو پنجاب کے علاقے ہیں ان میں جو ہے گجرانوالہ وہ سر فہرست ہے. اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو انڈیکس ہے وہ 611 ریکارڈ ہو رہا ہے، فیصل آباد 467 ہے، ہنڈال 438، سیالکوٹ 325، ملتان 257، اور یہاں پر اگر لاہور کی بات کریں تو 238. میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ جو سیالکوٹ، لاہور، ناروال کے علاقے شامل ہیں، گجرانوالہ، ان علاقوں میں ڈیو پوائنٹ اور حقیقی درجہ حرارت کے درمیان جو فرق ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ سموگ اور فوگ دونوں مشترکہ بھی یہاں پر اب چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر رات اور صبح کے اوقات میں آپ کو جو فضائی آلودگی ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے اور دھندلی کیفیت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. اگر ہم یہاں پر لاہور کی صورتحال کو دیکھیں تو لاہور میں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہمارے پاس سموگ کی کیفیت ہے وہ یہاں پر فریسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے، راوی روڈ پر. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں 1045 انڈیکس ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی سول سیکٹریٹ میں جو ہے وہ 869 ہے. باقی علاقے بھی ہیں یہاں پر جو ہے وہ 828، 683، مطلب یہاں پر جو ہے سموگ کی کیفیت بڑھی ہوئی ہے. اگر ہم گجرانوالہ کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو شدت ہے وہ ایم سی آفس ہے، جہاں پر 1095 انڈیکس جو ہے وہ یہاں پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے. باقی علاقوں میں بھی 853، 835، 719، 648 اور 611 تک یہاں پر جو ہے وہ بنا. مطلب یہ علاقے جس میں گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، یہ علاقے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور یہاں پر دھند جیسی صورتحال بھی اب آنے والے دنوں کے دوران بنتی دکھائی دے گی. بحر الکاہل کے نینو 3.4 کے درجہ حرارت بڑھنے سے جنوری میں گرمی نہیں آ جائے گی. جنوری سال
سال کا سب سے ٹھنڈا مہینہ ہوتا ہے اور اس سال بھی ایسا ہی ہوگا اور ممکن ہے آپ کو معمول سے زیادہ ٹھنڈ بھی جنوری میں محسوس ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کراچی کو بھی شدید سردی کی لہر کا سامنا جنوری میں کرنا پڑے، اس لیے فروری تک کسان بھائی کوہرا پڑنے کے عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے فصلوں کے بچاؤ کے انتظامات کریں۔ بہار یا مکی اپنے وقت پر ہی کاشت کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپریل یا مئی تک مغربی سلسلے شدت اختیار کیے رہیں، جس سے شدید آندھیوں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات رہیں گے، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ بچوں اور بزرگوں کے امیون سسٹم کو بہتر بنائیں، سردی سے محفوظ رکھیں۔ سیاح حضرات فی الحال معمول کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔